کئی لوگ اپنے آپ کو ربوبیت کا تمہارے لیے لے کر میسج پیغام آئیں گے، لیکن تم نے اسی رب کو ماننا ہے الذی خلقکم۔ دنیا کے کسی نمرود نے تمہیں تخلیق نہیں کیا، دنیا کے کسی شداد و حامان نے تمہیں تخلیق نہیں کیا، کسی لات و منات نے تمہیں تخلیق نہیں کیا، کسی موسمی تغیرات اور حوادثات کی پیدائش تم نہیں ہو۔ خلقکم، اس نے تمہیں بہترین تخلیق پیدا کیا ہے، الذی خلقکم۔ اور پھر تم شاید یہ سمجھو کہ تمہیں ہی اس نے پیدا کیا ہے، اور پچھلی کائنات کے لوگ شاید کہیں اور تھے۔ جب تم تاریخ پڑھو گے، ہسٹری پڑھو گے، ان کے قد کاٹ دیکھو گے، ان کی جسمانی ساخت دیکھو گے، ان کے کام دیکھو گے، جب اہرام مصر کو دیکھو گے، جب پرانی تخلیقات کو دیکھو گے، جہاں تمہاری عقلیں دنگ رہ جائیں گی کہ ہم اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود ابھی تک 4-5 ہزار سال پہلے تعمیر کیا گیا اہرام مصر، اس کو ہم اپنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود نہیں سمجھ سکتے کہ 4000 سال پہلے اتنے بلند اور اتنے ٹنوں وزنی پہاڑ چوٹی تک کون کے لے گیا؟ تو فرمایا تم غور کرو گے شاید سٹ پٹا جاؤ، لیکن خلقکم والذین من قبلکم، میں نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اور وہ جو قوتوں والے ہو گزرے انہیں بھی پیدا کیا ہے، تمہیں بھی میں نے پیدا کیا، اور ان بڑی طاقت والوں کو بھی میں نے پیدا کیا۔ اور فرمایا یہ پچھلے جو پیدا ہو چکے ان کو بھی میں ہی خالق ہوں، میں ہر دم تمہاری ہر شے کو بدلتا رہتا ہوں، تبدیل کرتا رہتا ہوں، تمہاری فضاؤں کو تبدیل کرتا ہوں، تمہاری ہواؤں کو تبدیل کرتا ہوں، تمہارے موسموں کو تبدیل کرتا ہوں، کہیں گلیشیئر بنا دیتا ہوں، اور کسی جگہ پہ میں سنگلاخ چٹانے اور کسی جگہ پہ صحرا بنا دیتا ہوں، پھر میری قدرت صدیوں بعد وہی عمل دہراتی ہے، صحراؤں کو میں پھر دوبارہ لوٹا کے گلیشیئر میں بدل دیتا ہوں، برفانی تودوں میں بدل دیتا ہوں، اور پہاڑوں پہ میں سبزہ اگا دیتا ہوں، اور سبز پہاڑوں کو میں سنگلاخ چٹانے بنا دیتا ہوں، اور یہ ساری میری حکمتیں ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اب یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ تم عبادت کرو اپنے رب کی، اور اب پھر فرمایا رب کون؟ وہ جس سے وعدہ کر کے آئے تھے الستو بربکم۔ اب فرمایا یہ اب رب یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، پھر فرمایا عبادت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت یعنی اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ جب آپ اس پہ غور کیجئے تینوں چیزیں، تو اب مقصد پیدائش بیان کیا جا رہا ہے، مقصد پیدائش بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا؟ بندے کا پہلا کام کہ تو بندہ ہے، تو میرا کیا ہے؟ بندہ ہے۔ اب بندے کا پہلا کام ہے آقا کو آقا سمجھنا۔ بندے کا پہلا کام کیا ہے؟ آقا کو آقا سمجھنا۔ بندے کا دوسرا کام ہے کہ ہر وقت اس کی اطاعت کرنا، آقا کو آقا سمجھنا، ہر وقت اس کی اطاعت کرنا۔ بندے کا تیسرا کام ہے جس کی عبادت کر رہا ہے، جس کی اطاعت کر رہا ہے، اس کی بھی اور اس کے بھیجے ہوں کی بھی ادب کرے اور ان کی تعظیم کرے۔ توجہ دیجیے، ادب اور تعظیم تیسرا کام ہے۔ پہلا کام ہے آقا سمجھنا، دوسرا کام ہے اطاعت کرنا، اور تیسرا کام ہے آداب اور تعظیم بجا لانا، یعنی آقا کی وفاداری، آقا کی اطاعت اور آقا کا ادب اور تعظیم۔ آپ کو یہ تین چیزیں یاد رہنی چاہیے اور یہ یاد ہو جائیں گے۔ رب ہے وہ، اور وہ اللہ ہے، ہم اس کے عبد ہیں، ہمیں حکم دیا گیا کہ عبادت کرو، ہمیں حکم دیا گیا کیا؟ عبادت کرو۔ اب ہمارا مقصد پیدائش یہ تین چیزیں بیان کر دی۔
اب ان تین چیزوں کو آپ غور سے سنیے. میں آقا تسلیم کرتا ہوں اپنے پروردگار کو، میں اطاعت کرتا ہوں اپنے پروردگار کی، میں ادب اور تعظیم بجا لاتا ہوں اپنے پروردگار کا. تینوں چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئی. جب یہ تینوں چیزیں آ گئی تو بندے کا آقا کو آقا سمجھنا، اس کا تعلق بھی اس کے جسمانی ایک پارٹ سے ہے، اور بندے کا ہر وقت اطاعت میں رہنا، اس کا بھی ایک جسمانی حصے سے اس کا تعلق ہے، اور بندے کا ادب اور تعظیم بجا لانا، اس کا بھی ایک حصے سے تعلق ہے. ادب اور تعظیم کا مرکز آپ کا دل ہے. ادب اور تعظیم کا مرکز کون سا ہے؟ آپ کا دل. ادب کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. تعظیم کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. اور اطاعت کرنا، آپ ایک اس عمل کو جو آپ کے اندر موجود ہے، ادب اور تعظیم، اس کا اظہار کرتے ہیں جب، تو وہ اطاعت بنتی ہے. آپ کے اندر جو چیز موجود ہے اس کو جب ظاہر کرتے ہیں تو وہ کیا بنتی ہے؟ اطاعت بنتی ہے. اور اطاعت جب آپ اطاعت کرتے ہیں، جسم کو بھی اپنے اندر کی قلب و روح اور دماغ کے مطابق ڈالتے ہیں. ادب اور تعظیم ظاہر ہوا اطاعت کے ذریعہ سے، کہ جس کو آپ مانتے ہیں اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں. اطاعت کا تعلق انسان کی باڈی کے ساتھ ہے، یعنی خشوع ہے ایک قرآن نے استعمال فرمایا، اور ایک خضوع ہے قرآن نے استعمال فرمایا. خشوع کا تعلق آپ کے باطن سے ہے، خضوع کا تعلق آپ کے ظاہر سے ہے. اب آپ سمجھ گئے، گویا خضوع اطاعت ہے اور خشوع ادب اور تعظیم ہے. خشوع کیا ہے؟ ادب اور تعظیم ہے. اب آپ دیکھیے، یہ تینوں چیزیں جب مل گئی، آقا کو آقا سمجھ لیا، اطاعت پہ انسان جسمانی طور پہ راضی ہو گیا، یعنی وہ چیز جو اس کے اندر ہے ادب اور تعظیم، اس کو جسم کی اطاعت میں لگایا. اب جسم جب اطاعت میں لگا، اس کے لیے ایک فورس چاہیے ہے جو انسان اندر تلاوت کرتا ہے. وہ فورس، ان تینوں چیزوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں، آقا کو آقا سمجھنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کا ادب اور تعظیم بجا لانا، جب ان تینوں چیزوں کو ہم نے دیکھ لیا، آقا کی وفاداری، آقا کی اطاعت، آقا کی تعظیم اور ادب، ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام عبادت قرار پایا. ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام کیا قرار پایا؟ عبادت. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. ایک تمہارے دل کی عبادت ہے، وہ ہے ادب اور تعظیم. ایک تمہاری جسم کی عبادت ہے، وہ ہے اطاعت، سمجھیے. اور ایک تمہاری عقل و شعور کی عبادت ہے، اور وہ ہے آقا کو آقا ماننا. آپ نے دیکھا کہ انسان شعوری طور پہ، انسان قلبی طور پہ، انسان جسمانی طور پہ، انسان روحانی طور پہ جب مجموعہ بن گیا ان تینوں چیزوں کا، تو اس مجموعے کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ عبادت. یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہارا ماتھا تو میرے سامنے جھکا ہوا ہو مگر تمہارا دل کسی اور کے ادب اور تعظیم میں مبتلا ہو. ایسا تو نہ ہو کہ تمہاری پیشانی میرے حضور میں جھکی ہوئی ہو مگر تمہارا دل کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہو. جب تمہاری ان تینوں چیزوں کو مجموعہ بنا کے سجدہ ریز ہو جاؤ گے، تمہارا دل بھی میرے آگے جھکا ہوا ہوگا، تمہارے تصورات بھی میرے آگے جھکے ہوئے ہوں گے، تمہارے تخیلات بھی میرے آگے جھکے ہوئے ہوں گے، تمہارا جسم و جان بھی میرے آگے جھکے ہوئے ہوگا. تو تم سراپا عبادت بن جاؤ گے. تم سراپا کیا بن جاؤ گے؟ عبادت بن جاؤ گے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اب جب ہم سراپا عبادت بن جائیں گے تو یہ عبادت بذات خود عبادت مقصد نہیں ہے.
یہ کسی بڑے مقصد کی طرف ایک ریاضت کرائی